السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم فیصل آباد کے مقامی ہوٹل میں موجود ہیں جہاں پہ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریبات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے ہم یہاں پہ ایک اچھی تقریب جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ سبحان صاحب بیٹھے ہیں، انفارمیشن ڈی جی پی آر، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کے حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے کہ وہ دیکھتے ہیں ان کو اور اس کو کیسے وہ ایک اچھا اضافہ سمجھ رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں BBC ہیڈ لائن نیوز تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ مقابلے اور ترقی کے اس دور میں ترقی کا سفر کرتے ہوئے دوسری سالگرہ منا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی اس شعبے میں ترقی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے BBC ہیڈ لائن والوں نے ہمیشہ ورائٹیز دی ہیں، مختلف پروگرام جو ہیں، ویلاگ، تبصرے، نیوز، اس کے علاوہ ٹاک شوز میں سب سے اہم جو بات ہے وہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ پازیٹیوٹی ہے اور ہمیشہ مثبت رویوں کو فروغ دیا ہے، مثبت چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو اس معاشرے کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے آج جو پروگرام منعقد کیا گیا اور اس میں خاص طور پہ جو سیمینار بھی ایک ڈیجیٹل میڈیا کی اہمیت کے حوالے سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا کی اہمیت جو ہے وہ باقی میڈیا کو سے پرویل کر گئی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا ترقی اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں ڈیجیٹل میڈیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہر انسان اور بلکہ ہر فرد کے ہاتھ میں یہ ایکسیس ہو گئی ہے ڈیجیٹل میڈیا تک۔ تو جو سردار امین خان جتوئی ہیں، جو چینل کے CEO ہیں، انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے ڈیجیٹل میڈیا میں، ایک اچھا اضافہ کر کے چینل کا۔ تو اس بارے میں ہمیں کیا بتائیں گے، کیسی پرسنالٹی ہے، ان سے آپ ملے ہوں گے ضرور، تو ایک اچھا اضافہ ہے یہ۔ جی میں سردار امین جتوئی صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب یہ پرنٹ میڈیا میں تھے، پرنٹ میڈیا میں جب انہوں نے سوئچ اوور کیا، اپنا انقلاب برپا کیا، ٹرانسفارم کیا آپ کو، ان کی شخصیت بالکل بدل گئی اور خود ان کی شخصیت وہ ایک ڈیجیٹل پرسنالٹی کے مالک ہو گئے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا میں انہوں نے جو یہ لانچ کیا ہے اپنا BBC نیوز ہیڈ لائن، یہ ان کی شخصیت کے، ان کی جو سوچ ہے، ویژن ہے، وہ اس کا بہترین عکاسی کرتی ہے اس چیز کے۔ آج وہ اتنے پاپولر ہیں اور ان کے ویورز اتنے ہیں کہ ان کی اپنی شخصیت جو ہے اس میں یہ عنصر نظر آ رہا ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، اداروں کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک انہیں مزید ترقی دے، صحت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ وہ اپنا یہ مشن جاری رکھیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ چودھری شہزاد رنداوا صاحب موجود ہیں جو کہ جٹ ایسوسیشن کے صدر ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی دوسری سالگرہ منائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا بریف کریں گے؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جتوئی صاحب تو وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی جو محنت ہے وہ نظر آتی ہے آج ہمیں، کیونکہ آج کے لیے یہ محنت کرتے ہیں۔ BBC 11 جو ہیڈ نیوز ہے یہ ماشاءاللہ آج پاپولر ہوئی ہے، لیکن ان کی محنت جو پیچھے رنگ لائی ہے، جو پیچھے انہوں نے ورک کیا ہے، جو محنت کی ہے، اس کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا ادھر آنے کا مقصد اور ہماری فیڈریشن جو ہماری جٹ فیڈریشن پاکستان انٹرنیشنل اور میری جو صاحبان ویلفیئر سوسائٹی پاکستان انٹرنیشنل جو رجسٹرڈ ہے، ادھر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ورکنگ بہت زیادہ ہے، ان کی محبت اور انسان بہت اچھے ہیں جی۔ سب سے بڑی بات جو ہے نا، وہ انسان خود جو اچھا ہو تو اس کا ہر چیز اچھی، رب بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر انسان کی نیت صاف ہے تو اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ جتوئی صاحب کی نیت صاف ہے اور نیت صاف والوں کو اللہ جو پسند کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ کافی پاپولر چینل ہو گیا ہے، تو جتوئی صاحب کی محنتیں رنگ لے آئی ہیں، اس کے بعد آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ فیوچر تو بہت آگے، میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فیوچر آئندہ آنے والی جو ہماری نسل ہے نا، وہ اس کو بھی یہ جو فیوچر ہے اس کا اتنا برائٹ نظر آ رہا ہے مجھے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی اس کو فالو کریں گے۔ جتوئی صاحب کے جو چینل ہے، جو ہیڈ نیوز ہے، BBC 11 جو ہیڈ نیوز ہے، اس کو فالو کریں گے۔ ہمارے بچے بھی، ہم فالو کر رہے ہیں، اس لیے ہماری آنے والی جو نیو جنریشن ہے وہ بھی اس کو فالو کرے گی۔ یہ آپ ہم سے نہ پوچھیں کہ یہ اس کا کیا ماشاءاللہ
क्या आने वाला फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर ब्राइट है जी, ब्राइट फ्यूचर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सरदार नदीम सादिक डोगर साहब मौजूद हैं, जो कि कैंडिडेट हैं फैसलाबाद लॉर्ड मेयर के। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ की सेकंड सालगिरह के मौके पर वो यहाँ पे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ की दूसरी सालगिरह है, तो इस मौके पर आप पूरी टीम को और स्पेशली सरदार अमीन खान जतोई जो CEO हैं इस चैनल के, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुझे आज इंतहाई खुशी हो रही है जी कि BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ की आज दूसरी सालगिरह है, और इस दूसरी सालगिरह के मौके पर मैं इसके CEO जनाब जो सरदार अमीन जतोई साहब हैं उनको और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह इतने बहुत थोड़े अरसे में इस चैनल ने इतना ज़्यादा फॉलोअर लिए हैं, इतना ज़्यादा दोस्तों ने इसकी तरफ तवज्जो दी है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह ये फैसलाबाद के शहरियों के मसाइल को उजागर करने के लिए, उस मसाइल को हल करने के लिए, और ताज़ा तरीन बिला मैं समझता हूँ कि किसी साइड लिए बगैर जिस तरह ये रिपोर्टिंग करते हैं, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। आज की तकरीब के हवाले से क्या ब्रीफ करेंगे, कैसा? बहुत मज़ा आ रहा है जी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अच्छी मीटिंग का इनकाद होगा, इतनी अच्छी तकरीब का इनकाद होगा, और मैं समझता हूँ कि आज एक स्पेशल डे है, इसलिए भी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से देखें 25 दिसंबर, फिर मसीही बरादरी, आज क्रिसमस भी है, और उस सबसे बढ़ के खुशी की बात यह है कि BBC हेडलाइन न्यूज़ की आज सालगिरह है। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा जो इंतज़ाम है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम टीम को। तो अब इसके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कुछ बताएंगे, क्या करना चाहिए मज़ीद, इसकी प्रोग्राम्स के हवाले से कोई ब्रीफ करना चाहें आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी स्टार्ट है, अभी आहिस्ता आहिस्ता जो फैसलाबाद के स्पेशली जो शहरी हैं वो मुतवज्जो हो रहे हैं। मैं सिर्फ इनसे ये उम्मीद करूँगा, और ये मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये अपनी रिपोर्टर्स की टीम को बढ़ाएँ, अपनी कवरेज को फैसलाबाद से बाहर भी लेके जाएँ, और जिस तरह ये काम कर रहे हैं। इनकी कवरेज तो पूरे पाकिस्तान में है, लाहौर, इस्लामाबाद, काफ़ी आप खबरें मैं देखते रहते होंगे। मैं देखता रहता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फील्ड में रिपोर्टर्स हैं ना, ये इनको कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह ये अपनी तकरीबात को कवर करते हैं, जिस तरह फैसलाबाद के शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए करते हैं, आइंदा भी ऐसा करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआएं, मेरा ताउन इस चैनल के साथ रहेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रेहान नसीम बराड़ा साहब मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ की दूसरी सालगिरह की तकरीबात चल रही हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की तकरीब के हवाले से आप ब्रीफ करें कि कैसा चल रहा है? आज की तकरीब जिस तरह मैंने अभी आपके सामने बात भी की, मेरे लिए तो ख़ुद बहुत खुशी की बात है। मेरा भाई, मेरा दोस्त सरदार अमीन खान, इसने ये आज से 2 साल पहले इस चैनल का आगाज़ किया था, और ये मैं जैसे कहता हूँ कि हमेशा के फैसलाबाद से कोई भी चीज़ जिसका पूरी दुनिया में नाम बने तो वो हमारे फैसलाबाद के लिए एक फ़ख्र है। और उसके साथ साथ आज बड़ा खूबसूरत हमारे आपने देखा है, बड़ा यहाँ खूबसूरत लोग तशरीफ़ फरमा है, हमारे ताजर लीडर मौजूद हैं, चैम्बर के लीडरान मौजूद हैं, और उसके साथ साथ आज 25 दिसंबर है, हमारे कायद की सालगिरह का दिन है। तो आज का दिन, और उसके साथ हमारे जो मसीह भाई हैं वो भी आज अपना क्रिसमस मना रहे हैं। तो आज का एक खूबसूरत दिन ना सिर्फ इस हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, बल्कि मैं समझता हूँ कि BBC 11 हेडलाइंस के हवाले से हम बड़ा खुशगवार दिन है। और इसने जब से चैनल शुरू किया है, और मैं उसके साथ सब्सक्राइब हूँ, और मैं देखता हूँ कि हर किस्म की पॉजिटिव रिपोर्टिंग है जो कि इस मुल्क में होनी चाहिए। पहले ही बहुत नेगेटिविटी है इस मुल्क में, हर चीज़ को हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन इस चैनल आने के बाद मैं ये समझता हूँ कि हम बाकी जो टेलीविज़न के चैनल से बेहतर इसको देखना ज़्यादा बेहतर महसूस करता हूँ। एक तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड पूरे पाकिस्तान की मिलती है, और उसमें नेगेटिविटी नहीं होती या किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता, और अगर तनकीद की भी जाती है तो पॉजिटिव तनकीद मैं समझता हूँ ये करते हैं इसमें। जैसा कि आपको पता है कि तकरीबात शुरू हैं जिसकी, तो आप कोई BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ की टीम को, और स्पेशली सरदार अमीन खान जतोई जो आपके दोस्त भी हैं, स्पेशली कोई पैगाम देना चाहें इस बारे में? जी, मैं पहले तो इन सब को, सरदार अमीन खान और उनकी टीम और आप समेत, आपसे भी पुराना ताल्लुक़ है कि एक बड़ा खूबसूरत जो ये चैनल है, तो इसमें इसी तरह इसको जिस तरीके से इसको चला रहे हैं,
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیٹیو صحافت جو ہمیں صحافت اس پاکستان کو چاہیے. دیکھیں پاکستان میں پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں. اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. دنیا ہم سے بہت آگے چلے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح یہ صحافت کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کو آگے لے جانے والی صحافت ہے. اور ان کو پیغام تو میرا یہی ہے بھائی کہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہو کے چلیں, اس چینل کے ساتھ سنسیئر ہو کے چلیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا. تھینک یو سر, بہت شکریہ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ عیسیٰ جہاں سے موجود ہیں. BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی سیکنڈ اینیورسری کی تقریبات میں وہ بھی شامل ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی سیکنڈ اینیورسری ہے اور اس کی تقریبات جاری ہیں, تو اس حوالے سے آپ پوری ٹیم کو اور اسپیشلی سردار امین خان جتوئی کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ Well, first of all, I would like to say that this event and all the management and everything has been carried out very well. And secondly, I would like to say that the way they are carrying out their news channel and everything else, it's superb. And I hope that this programs and this channel will progress in the upcoming years, inshallah. What is the future of this channel? I think start is a bit low, but inshallah with the passage of time it will get bigger. So have you seen before this taqreeb for this channel? Yes. How you seen in the in these news and what you feel about The these news news? are being delivered in a very unique and educated and you can say proper manner, and I wish that this would be carried out in a more progressive in upcoming years. And what you suggest to message for BBC 11 Helena new team and CEO Sardar Ameen Khan Jitoi? I would like to say that whatever news you post, you have to don't post any gossip or anything. Just first search it and then post it, because nowadays people are into gossips, and that's why we are facing loads of wrong information and we get misconceptions. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ حافظ محمد بلّہ موجود ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی دوسری سالگرہ ہے, تو آپ اس حوالے سے ٹیم کو اور جیسے CEO ہمارے سردار امین خان جتوئی ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سردار امین صاحب, جتوئی صاحب اور BBC 11 ہیڈ لائنز کے ہم تمام ممبران کو مبارکباد دیتے ہیں ان کی سالگرہ پر. اور سردار امین صاحب نے بہت ایفرٹ کی ہے, بہت محنت کی ہے, ان کی محنت ہی یہ رنگ لے کر آئی ہے. تو آپ اس کا فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں, کیا فیوچر ہوگا اس چینل کا؟ آنے والے وقت میں یہ چینل بہت کامیاب ہو جائے گا اور بہت امپروو ہوگا, کیونکہ ان کی محنت بہت زیادہ ہے. رات دن ایک کر دی انہوں نے اس چینل کی خاطر. تو آپ پروگرام کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پروگرام یہ بہت اچھا ہوا ہے ماشاءاللہ. ایسے ایونٹ ہونے چاہیے اس, اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میڈیا بھی امپروو ہو رہا ہے. تھینک یو جی. میں BBC 11 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ عطا ਕਰੇ ਜੀ. ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ اور ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ کرے جی. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی جی. BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی ٹیم اور CEO جیسے سردار امین خان جتوئی ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ਬਸ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਜੀ. جی السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ASI عرفان اللہ صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں BBC 11 ہیڈ لائن دوسری سالگرہ کے موقع پر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. جیسا کہ آپ ایک اچھی تقریب پہ آئے ہوئے ہیں, یہاں پہ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی دوسری سالگرہ ہے, تو آپ اس کی ٹیم کو اور جیسے CEO سردار امین خان جتوئی ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پر؟ خصوصی طور پہ میں CEO سردار امین جتوئی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں ان کے 2 سال مکمل ہونے پر BBC ہیڈ لائن نیوز کے, اور اسپیشلی ان کی ٹیم کو, آرگنائزنگ کو. بڑی اچھی کاوش رہی ہے ان کی یہ 2 سال کا عرصہ مکمل کرنے میں. بہت اچھا کام ان کا چل رہا ہے. ان کے تجزیے سننے میں آتے ہیں, بے لاگ تجزیہ, اور اسی طرح اور پروگرام بھی سننے میں آ رہے ہیں. بہت اچھی ان کی براڈ کاسٹنگ ہے اس سلسلے میں, اور اچھا چینل چل رہا ہے. تو آپ پروگرامز کے حوالے سے مزید کو بریف کرنا چاہیں, کوئی میسیج دینا چاہیں؟
मैसेज यही है जो पब्लिक सर्वे है वो बहुत कम है इसमें, पब्लिक सर्वे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जो करंट इश्यूज़ के बारे में बातचीत हो रही है वो भी अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक सर्वे ज़्यादा होना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट के सिलसिले में, कुछ और जो महंगाई है इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा इनकी काविश होनी चाहिए इस सिलसिले में। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडमिन ऑफिसर डीसी ऑफिस रियाज अंजम साहब मौजूद हैं। आइए उनसे BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर बातचीत करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि आपको पता है कि आज BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ की दूसरी सालगिरह की तकरीबात मनाई जा रही हैं, तो आप इस हवाले से टीम को और स्पेशली जो हैं सरदार अमीन खान जतोई जो CEO हैं इस चैनल के, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मुझे यहाँ पे आके इंतहाई खुशी हुई है कि BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ ने अपना ये 2 साल का सफ़र इंतहाई कामयाबी से इसको तय किया है, और इसकी शुरुआत जो है ना 25 दिसंबर से हुई। तो आज इसकी दूसरी सालगिरह 25 दिसंबर है। तो जतोई साहब को मैं दिल की गहराइयों से, उनकी टीम को, उनकी मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनके लिए दुआ हूँ कि उनका ये कामयाबी का सफ़र इसी तरीके से, इसी तसल्सल के साथ जारी और सारी रहे। तो आज की तकरीब के वाले से क्या लग रहा है? जी, मुझे यहाँ की बड़ी खुशी हुई कि आज यहाँ पर फैसलाबाद की हर कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, और इस जो फंक्शन है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी जो कामयाबी और काविश का जो जिक्र कर रहे हैं, तो इससे जो है कि इनको नया हौसला मिलता है। मैनेजमेंट जो है नए विजन के साथ, नए अज़म के साथ काम करेगी, तो एक अच्छी शुरुआत है। अल्लाह ताला करे ये शुरुआत आपकी इस तरह जारी और शारी रहे। जैसा कि आप इसके प्रोग्राम देखते रहते हैं, तो कोई चेंजिंग या कोई ब्रीफ करना चाहें, कोई सलाह देना चाहें कि ऐसे प्रोग्राम को भी शामिल किया जाए? जी, ये मैंने आपका प्रोग्राम बड़ी इसको देखता हूँ, मुसलसल रेगुलरली इसको मैं स्टडी करता हूँ। काफ़ी सरकारी प्रोग्राम हम इसमें पैकेज होते हैं जो इसको सोशल मीडिया की साइड पे मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा कामयाब प्रोग्राम है। तो बस इसकी ये थोड़ी सी कवरेज जो है ना, वो मेरे ख्याल है कि उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव करें, ताकि सारे इदारे जो अपने अपने प्रोग्राम करते हैं आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, उनको वहाँ पे अच्छी स्पेस मिले और आवाम इससे अवेयरनेस हासिल करें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं अंजुमन ताजरान फैसलाबाद सिटी के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट साहब। आइए उनसे BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के बारे में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं जी आप? बिल्कुल खैरियत से हैं जी। जैसा कि आपको पता है कि BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं, उसकी दूसरी सालगिरह है, तो क्या ब्रीफ करना चाहेंगे टीम को और उनके CEO स्पेशली सरदार अमीन खान जतोई के मतलब? मैं दूसरी सालगिरह, पहले तो दूसरी सालगिरह में अमीन खान जतोई और इनकी पूरी टीम और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने 2 साल में और इतनी तरक्की की है कि आपने पूरे शहर आपस में मिला दिए हैं। पूरे पाकिस्तान के जितने शहर हैं आप मिलके सब की खबरें आपकी तरफ से आती हैं, कराची से भी, कोयटा से भी, पेशावर से भी, फैसलाबाद से भी, लाहौर से, क्योंकि आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, और आपकी जो टीम फैसलाबाद में काम कर रही है वो इंतहाई ईमानदारी से काम कर रही है, जिसमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, और ये बड़े अच्छा अंदाज़ है जतोई का साहब का, और ख़ुद खबरें पढ़ के सुनाते हैं और सबको खुश भी करते हैं। ये नहीं कि अपनी खबरें पढ़ खुद ही सुन लेते हैं, ये आवाम तक इनकी जो आवाज़ है, आपकी जो आवाज़ है, ये वो आवाज़ है जो लोग नहीं भी सुनते थे ना, वो सुनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपकी दिलचस्पी आती है ना जब आप खुद लोगों के पास जाते हैं। आपकी मैं बात कर रहा हूँ जनाब, आप भी जाते हैं, जतोई साहब तो पढ़ते हैं ना, आप जब लोगों के पास जाते हैं लोगों की इज़्ज़त में इजाफा होता है कि आप उनके पास चल के आए, और हमारी भी इज़्ज़त में बात है, इजाफा यही होता है कि आप हमारे पास आप हमारे ऑफिस भी आए हैं, हमारे प्रोग्रामों में भी आप घंटाघर भी आए हैं, जो हमने ट्रैफिक आगाही मुहिम की थी आपने उसमें पूरी जो आप जितने हमारे प्रोग्राम करते हैं, आप हम अंजुमन ताजरान सिटी, ख्वाजा सिख और महमूद आलम जट और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, हमारी पूरी अंजुमन की तरफ से आपके 2 साल पूरे होने पर भी, और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आप हमारी खबरें अपने चैनल पे आप देते हैं, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी एक बड़ी हमारे शहर में जैसे तरक्की की है, ये चैनल भी इस तरक्की का राज है। जो आप लोग आए हैं ना, ये भी एक तरक्की है ना, ये जो तरक्की आप मिली है हम लोगों को, यही तरक्की है कि हमारी जो खबरें आप सबको देते हैं। ये खबर का ये था, जब मैं
नाज़म बने थे ना, हमें एक स्कूल का लेक्चर दिए गए थे हमें बुला के ना नाज़ुमों को, तो वहाँ पे ये बताया गया था यार वे आवाज़ को जब चीने रेडियो पाकिस्तान चलता है ना रेडियो से रेडियो ख़रीद के ला दो, एक एंटीना लगाया जाता था। जब एंटीना लगाया जाता था तो उसकी आवाज़ जो जाती थी ना, आवाज़ दूर दूर तक आवाज़ जब फैलती है ना, वो आवाज़ जब फैलती है बंदे की हरकत भी बदल जाती है। वो एक आवाज़ जाती है, क्या बनता है क्या नहीं बनता है, उस आवाज़ से आवाज़ में फ़र्क आ जाता है, बातों में फ़र्क आ जाता है, आवाज़ उसी आवाज़ से सब कुछ चलता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद जनाब ज़फ़र इकबाल सरवर। आइए उनसे BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर बातचीत करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। जैसे कि आपको पता है सर कि BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ की दूसरी सालगिरह है, और इस बारे में आप टीम को और स्पेशली CEO जो है हमारे सरदार अमीन खान जतोई, वो क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो BBC 11 की टीम को, जतोई साहब को, और ये आपकी दिन रात मेहनत और काविशों का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आप दूसरी सालगिरह मना रहे हैं। और ये आपको पता है कि बड़ा लंबा सफ़र है, स्लोली एंड स्टडली विंस द रेस। मैसेज मेरा यही है कि आपने गिव अप नहीं करना है, और हाई टेक और जो इस वक्त दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है उसमें एक बहुत बड़ी ये काविश है, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त जो फेक न्यूज़ और इस तरह की जर्द सियाफत का एक मरकज़ बन चुका हुआ है, और आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आवाम तक जो रियल न्यूज़ हैं और उनके शऊर को उजागर किया जाए। और मैं समझता हूँ कि BBC 1 की ये बहुत ज़बरदस्त जो है काविश है BBC 11 की, और इसमें मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। हमारी दिली दुआएं आपके साथ हैं, दिली दुआएं भी और सपोर्ट भी आपके साथ है। तो आप इसके आज की तकरीब के बारे में क्या बिलीव करेंगे, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? ये बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बड़े विजनरी लोग बैठे हुए हैं, विजनरी बात हो रही है, और मैं ये समझता हूँ कि इससे जो BBC 11 की जो टीम है उसमें एक नया वलवला आएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे जब आप अपने टेबल पे बैठ के बात कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जब आप अपनी कोशिशों की और अपनी एफर्ट्स की जब आप उनके बारे में दूसरों से बात करते हैं और वो जब आप रिकगनाइज़ करते हैं तो आपको मालूम होता है कि आप एक स्टेप और ऊपर आ चुके हुए हैं। इसलिए आज मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी आज की जो आपने तकरीब का एहतमाम किया है ये बहुत अच्छा है, और ऐसी तकरीब को मुतवातर होते रहना चाहिए। तो आप कोई ऐसा प्रोग्राम ऐड करवाना चाहें जो आपको मिस लगता हो कि ये कमी है थोड़ी सी प्रोग्राम को, ऐसा प्रोग्राम कोई? देखिए मैं अब आपसे एक बड़ी ओपन और ब्लंट बात करूँगा कि हमारा जो अलमिया है कि हम आज तक मीडिया के ऊपर जो है ना सिर्फ मसाला बेचने की कोशिश करते हैं, आवाम के रियल इश्यूज़ और जो इकॉनमी के जो रियल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम बात नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ग्रास रूट लेवल पे जाके हमें अपनी इकॉनमी के, अपनी इंडस्ट्री के और आवाम के रियल इश्यूज़ को, और इस चीज़ को हमें एहसास दिलाना चाहिए कि पाकिस्तान में ये महसूस करना चाहिए कि बेशुमार जॉब्स हैं, जॉब्स के लिए कैंडिडेट नहीं है, और बेशुमार कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जॉब्स नहीं है। तो ये कहने का मकसद है कि हम एक भेड़ चाल से कन्वेंशनल सिस्टम से निकल के वोकेशनल सिस्टम के ऊपर आएँ। अगर आप इस काज को लेके आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि बहुत जल्द आपका चैनल जो है वो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इकबाल स्टेडियम के केयर टेकर जनाब नवीन नज़ीर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले साल जब सालगिरह स्टार्ट हुई, पहले साल इनका स्टार्ट हुआ तो मैं वहाँ भी था, तो बहुत सारे दोस्त आज जो इसमें नए शामिल हुए हैं, और मैं स्पेशली मुबारकबाद देता हूँ इनकी पूरी टीम को और ख़ान जतोई अमीन साहब को जिन्होंने इतनी एफ़र्ट किया और ऐसे मौके पे और ऐसा सोशल मीडिया को लेके चल रहे हैं। तो एक सहाफ़त जो कि बड़ी फैसलाबाद का नाम रोशन किया है इन्होंने, और ये दूसरी सालगिरह है, मैं इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ इन टीम को, जिस तरह से ये एफ़र्ट कर रही है और जिस तरह से ये अपने साथियों को साथ जोड़ रही है, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत जल्द ये और तरक्की करेगी। तो मेरी दुआ है इन लोगों के लिए, इन टीम के लिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और अच्छे से अच्छे काम ज़्यादा से ज़्यादा करे। तो BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ टीम और स्पेशली सरदार अमीन खान जतोई हैं, इनके लिए कोई पैगाम देना चाहे प्रोग्राम्स के हवाले से?
میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے 2 پروگرام کیے ہیں جا کے آفس میں، تو خان جدوئی احمد خان صاحب کو اور اپنا آپ کی پوری ٹیم کو، جو مجھے آپ اسپیشلی دستگیر آپ ٹیم سپورٹس کے لیے کرتے ہیں، تو میں بہت زیادہ خوش ہوں. اور جیسے کہ یہ لے کے چل رہے ہیں اپنی ٹیم کو، تو بہت زیادہ محنت سے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیاب کرے، اور ان شاء اللہ بہت جلد یہ پاکستان میں انٹرنیشنل میں پورا نام اپنا کمائے گی. پی سی بی نے بھی اس دفعہ اس کو رجسٹر کیا اپنے میڈیا کوارڈینیشن میں، تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی افیٹ ہے ان کے لیے؟ یہ اسپیشلی اپنا امین خان صاحب جتوئی صاحب کی محنت اور آپ کی محنت ہے، جنہوں نے پورا T20 کو کور کیا اور کور کر کے اپنا ایک نام بنوایا. ایک پی سی بی نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا آپ لوگوں کو، کیونکہ جس طرح سے سوشل میڈیا میں آپ نے ترقی کی ہے، تو بہت تھوڑے سے ٹائم میں اور بہت جلد آپ نے محنت کر کے اپنا نام بنوایا. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کے ڈویژنل بیورو چیف فیصل آباد موجود ہیں، میاں اعجاز اسلم صاحب. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں آج کی تقریب کے حوالے سے اور BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی دوسری سالگرہ کے حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج کی تقریب، اور جیسے کہ پتہ ہے کہ آپ چینل کی BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی دوسری سالگرہ ہے، تو اب کیا پیغام دینا چاہیں گے ٹیم کو، اسپیشلی سردار امین خان جتوئی ہیں ہمارے CEO؟ جی سب سے پہلے تو میں سردار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا چینل جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور جس میں ہم بھی اور فیصل آباد کے جتنے بھی ہم ورکر ہیں یا جو بھی نمائندے ہیں. ڈویژنل بیورو چیف ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ڈویژنل بیورو چیف ہونے کے ناطے میں جو بھی کر سکتا ہوں چینل کے لیے، اچھی خبریں یا لوگوں کو پازیٹیو ایک جو پیغام ہے وہ اس چینل کے واسطے سے جو پہنچا رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت لوگ لائک کر رہے ہیں اس کو. اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی چینل ہیں جو ویب چینل، ان میں یہ جو BBC 11 ہیڈ لائن نیوز ہے، یہ سب سے مطلب کہ ٹاپ پہ دیکھنے میں، اور اچھی خبر جیسے مطلب کہ ایک پروفیشنل طریقے سے اس کو پازیٹیو صحافت کہہ سکتے ہیں. بالکل پازیٹیو سے بھی پازیٹیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں ہے اس چینل میں. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور نیکسٹ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں یہ چینل جو ہے یہ ایک اپنا نام پیدا کرے گا. اور سردار صاحب کو میں ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جناب آپ کی دوسری سالگرہ جو چینل کی ہے وہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا رہے، اور یہ چینل چلتا رہے، اور یہ ایک دن آن ایئر ہو انشاءاللہ. میں BBC 11 کی پوری ٹیم کو اس کی 2nd اینیورسری پہ پہلے تو سب سے بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں بائی پروفیشن جو ہے ایڈوکیٹ ہوں، لیکن ہمارا جو نیوز کے والے سے سب سے دیکھا جانے والا چینل ہے. یہ ہر طرح سے جو ہے نا وہ خبر جو ہے وہ ہمیں پہلے پہنچائی جاتی ہے. یہاں پہ بہت اچھا چینل ہے، اور یہاں پہ آ کے مجھے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے. آج یہاں پہ بہت اچھی یہاں پہ گیدرنگ ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو سوشل میڈیا کے حوالے سے اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے یہ جو یہاں پہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے، یہ بہت اچھا ہے، بہت انفارمیٹیو ہے. یہاں پہ آ کے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. آپ اسپیشلی کیا پیغام دینا چاہیں گی پوری ٹیم کو اور CEO صاحب کو؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے کامیاب کرتا رہے. آپ ہر سال اس قسم کے پروگرامز جو ہے آرگنائز کریں، بہت زیادہ خوشی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے. بہت زیادہ تھینک یو. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ نادیہ سلیم سے ہے، ایڈوکیٹ، جو کہ DBA کی فنانس سیکٹر کی کینڈیڈیٹ ہے، جو الیکشن ہونا چاہ رہا ہے. BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریبات میں وہ شامل ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں میڈم؟ اللہ کا شکر. بلکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی 2nd اینیورسری ہے، تو آپ اس کی ٹیم کو اور ان کے CEO کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو ان کے جو CEO ہیں سردار امین جتوئی صاحب کو میں بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. سالگرہ ان کے اس چینل کی BBC 11 کی مطلب 2nd سالگرہ ہے، اور اس پہ ان کو دل کے گہرائیوں سے بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور بہت اچھا ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہے. اور اس انویٹیشن پہ ہم آئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے چینل نے بہت ترقی کی، اور مزید اسی طرح یہ ہمیں دنیا کی ساری خبروں سے باخبر رکھے گا. تو میری آپ کیا اسپیشلی کیا پیغام
پیغام دینا چاہیں گی ٹیم کو اور سردار امین خان جتوئی کو کہ پروگرام کے حوالے سے کہ کیا ایڈنگ ہونی چاہیے, کیا ڈیلیٹ ہونی چاہیے, اور صحافت, ان کی صحافت کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں سردار امین خان جتوئی صاحب کو یہی میسیج کنوے کروں گی کہ وہ اپنے چینل کو جس طرح سے چلا رہے ہیں اسی طرح اس کو مزید آگے لے کے جائیں, تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ہے, ہم بھی ان کے ساتھ, اور خدا تعالیٰ ان کے اس چینل کو مزید ترقی دے اور یہ بڑھتے جائے اور لوگوں کو اسی طرح نیوز سے یہ باخبر رکھے. تو بہت اچھا لگا مجھے اگین یہاں پہ آگے اگین آپ کو بہت سالگرہ مبارک ہو, سیکنڈ سالگرہ اس کی ہے تو بہت مبارک ہو. اوکے, تھینک یو. جو آپ کو پتہ ہے کہ BBC 11 ایئر لائنس کی دوسری اینیورسری ہے, تو آپ اس حوالے سے ٹیم کو اور ان کے CEO سردار امین خان جتوئی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں 7-11 نیوز ہیڈ لائن BBC کو مبارکباد دیتا ہوں سیکنڈ اینیورسری پہ, اور میں دعا گو ہوں کہ جیسے انہوں نے 1 سال گزارا ہے, سیکنڈ ایئر گزارا ہے, اس سے بھی آگے زیادہ ترقی کرے. اور یہ ایک نیا ٹچ دیا ہے آپ لوگوں نے جی, بہت اچھا ہے. دوسری نیوز کے علاوہ جو بھی نیوز اب چلتی ہیں میڈیا پہ, ڈیجیٹل پہ, واٹس ایپ پہ جو چلتے ہیں پروگرام, یہ بہت لائک کرتے ہیں اور اویئرنیس بھی آتی ہے دوسرے پروگرام کی نسبت, یہ بہت لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آج آپ کو اس دوسری سالگرہ پر BBC 11 کی دوسری سالگرہ پر بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ 2 سال پہلے جو آپ نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے. اور ہم تو اس سے پہلے صرف چند بڑے چینلز کو ہی جانتے تھے. جب BBC کا نام آتا تھا تو آج آپ کا BBC 11 آیا ہو, تو میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس BBC 11 ہیڈ لائن نیوز 11 کو اس BBC نیوز سے بھی بہت ہی زیادہ عزت و مرتبہ عطا فرمائے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ سنگر, رائٹر اور ماڈل موجود ہیں ایمان خان, جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے. BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی سیکنڈ اینیورسری پر وہ اس تقریب میں شامل ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں میڈم؟ جی میں بالکل ٹھیک. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی دوسری سالگرہ ہے, تو اس ایونٹ پہ آپ ٹیم کو اور CEO جو ہیں سردار امین خان جتوئی, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دینا چاہوں گی. اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ میری وشز ہیں ان کے ساتھ کہ آنے والا جو سال ہے ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ثابت ہو, اور اس سے بھی زیادہ وہ BBC کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ترقی کریں. تو آج کی تقریب کے حوالے سے کہ آپ نے جہاں پر آئی انجوائے کیا, کیسی لگی آج کی تقریب؟ ہاں جی, بہت ہیپی فیل کر رہی ہوں میں یہاں آ کر, مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر آ کر, اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت تقریب تھی. اور جیسا کہ آپ کی پرفارمنس بھی تھی, تو پرفارمنس کو آپ نے انجوائے کیا؟ جی بالکل, لوگوں نے بھی کیا اور میں نے تو کیا یہ, اور یہ آپ آرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا ہے. تو انڈین ٹیم BBC 11 ہیڈ لائن نیوز اور CEO سردار امین خان جتوئی جو ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ اس طرح کے ایونٹس کے حوالے سے ہم جیسے سنگر ہیں, جو ماڈل ہیں, رائٹر ہیں, وہ سامنے آتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم FST میں کیسا کام کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے مشہور سنگر شجاع احسان ساتھ ہیں. BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی سیکنڈ اینیورسری کی تقریب پہ وہ شامل ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بتائیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی دوسری سالگرہ ہے, تو اس حوالے سے آپ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی ٹیم اور CEO سردار امین خان جتوئی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, آج ہم یہ BBC 11 نیوز کی سیکنڈ اینیورسری پہ ہم موجود ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. انشاءاللہ بہت ساری کامیابیاں آپ کے لیے, بہت ساری دعائیں ہیں, اور میری طرف سے بہت ساری بیسٹ وشز ہیں کہ ہم اسی طرح ہر سال زیادہ کامیابیوں کے ساتھ یہ BBC نیوز کے لیے ہم یہ مناتے رہیں برتھ ڈے ان کا. آج کی تقریب کے والے صاحب کیا بریف کریں گے؟ جیسا کہ آپ کی پرفارمنس بھی تھی, تو انجوائے کیا آپ نے آج؟ جی بالکل, آج میں تو پہلی بار آیا ہوں یہاں پہ اور مجھے بہت پیار ملا, بہت زیادہ اپریسیشن ملی. اور BBC 11 نیوز کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں بڑے خوبصورت لوگ اس نیوز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور میری بہت ساری بیسٹ وشز, بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے.
اور میں اپنے ویور سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بڑا کمال چینل ہے، میں نے پرسنلی خود سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ ہمارے سردار صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، بیسٹ وشز ہیں اور کامیابیاں اللہ انہیں دیں۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی قمر بٹ صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے آج کی تقریب کے حوالے سے جو کہ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی دوسری اینیورسری تھی اس کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی ٹیم اور CEO سردار امین خان صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کی سیکنڈ اینیورسری پر؟ جی سب سے پہلے تو سردار امین خان جتوئی اور ان کی پوری ٹیم کو میں اپنی طرف سے BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی دوسری سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت خوشی کا موقع ہے کہ 25 دسمبر جو کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا بھی دن ہے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی دن ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ ایک بڑا ہمارے لیے جو خوشی کا مقام ہے کہ 3 خوشیاں ایک موقع پر مل رہی ہیں کہ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی سالگرہ بھی منا رہے ہیں اور ہمارے دن شہر، دوسرے شہریوں اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ گلوکاری کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، گلوکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا، بہت لطف آیا، دوسرے احباب بھی آئے تھے یہاں پر اور تقریباً ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنی محبت کا اظہار یہاں پر آ کے کیا، خطاب بھی کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دور جو ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اب پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے بڑھ کر بات کہیں آگے جا چکی ہے کہ آپ ایک کلک پہ جو اپنی مرضی کی نیوز، خبر یا کوئی پروگرام کو ٹاک شو نکال سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ تو لوگوں کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ اپنے موبائل فون پر ہی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ڈیجیٹل میڈیا میں BBC 11 ہیڈ لائن نیوز نے اپنا ایک مقام بنا لیا ہے اور اللہ کرے یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے یہ ادارہ اور اسی طرح یہ اس طرح اپنی سالگرہ مناتے رہیں۔ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی ٹیم اور خاص سردار امین خان جتوئی جو CEO ہیں اس چینل کے، ان کے لیے کوئی خاص میسج اور ان کی فیوچر پلاننگ کے بارے میں کوئی، جیسے کہ آپ سینئر صحافی ہیں، کوئی ایڈوائزز دینا چاہیں گے آپ؟ ایڈوائزز تو نہیں کہوں گا، وہ بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، مل کے ساتھ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، جہاں کہیں خامی نظر آتی ہے تو ان کو ہم بتاتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ جس طرح استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے یہ 2 سال کا سفر طے کیا ہے، تو یہی ہماری امید ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اسی استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ وہ آگے بھی چلتے رہیں اور اسی طرح جو ہے وہ BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کو واقعی ہی اس نام کے مطابق جو ہے اس کا وہ حقیقی مقام دلائیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مشہور تجزیہ کار اور سینئر صحافی عبدالرؤف جٹ موجود ہیں، آئیے ان سے BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی سیکنڈ اینیورسری پر بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خوبصورت، شکر الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کی دوسری اینیورسری ہے، تو اس حوالے سے اب ٹیم BBC 11 ہیڈ لائن نیوز اور CEO اسپیشل سردار امین صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو پیغام کیا دینا ہے جی، ان کے لیے تو بہت ساری دعائیں ہیں، ان کو مبارک ہے بہت ساری کہ ایک جو چینل ایک انہوں نے خواب دیکھا تھا، آج وہ 2 سال کا ہو گیا ہے وہ چینل ان کا۔ تو یہاں پہ بھی کسی نے یہ کہا تھا کہ 25ویں سالگرہ، تو سب نے اس چیز کو بڑا انجوائے کیا، بلکہ اس چیز کا حوالہ دیا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب اس کی صرف BBC 11 ہیڈ لائن کی ہی 25ویں سالگرہ نہیں، اس گروپ کی ہم 25ویں سالگرہ ہم منائیں گے۔ تو جہاں تک آپ نے سردار امین خان جتوئی کی بات کی ہے، وہ تو بالکل ایک ڈیڈیکیٹڈ پرسن ہے، وہ اپنے کام کے ساتھ وہ بندہ سنسیئر ہے، تو وہ لے کے چل رہا ہے سب کو ساتھ میں، تو اس کے لیے نیک خواہشات ہیں کہ وہ اپنی جو اس نے سوچا ہوا ہے، جو ان کے ذہن میں ایک کوئی ٹارگٹ ہے، اللہ پاک ان کو اس قابل کرے کہ وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں۔ جیسا کہ آپ بھی اس ٹیم کا ایک حصہ ہیں، آپ کا ایک پروگرام آتا ہے اس پہ، تو اس بارے سے کیسا محسوس کیا اس پلیٹ فارم کو آپ نے؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں تو میں تو ایک حکم کے تحت یہ پروگرام کر رہا تھا۔ قمر زمان بٹ صاحب جو ایک بڑے سینئر صحافی ہیں فیصل آباد میں، اور میرے لیے وہ انتہائی محترم ہیں، تو مجھے ان کا حکم تھا کہ میں یہ پروگرام کروں۔ تو جب میں نے ان کے حکم کو مانا، تو جب آپ حکم کو بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں تو وہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے۔
چونکہ حکم دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ حکم کیوں دیا ہے. تو جب میں نے وہ پروگرام شروع کیا تو زبردست پروگرام ہے, ایک اچھا پروگرام ہم اس کو کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ مجھ سے شو کے دوران تھوڑی سی گستاخی بھی ہوتی ہے, مجھے قمر صاحب کی باتوں سے اختلاف بھی کرنا پڑتا ہے چونکہ یہ انہوں نے سکھایا ہے مجھے. تو اس لیے اس پروگرام کو کرنے میں اور اس کو اس میں اپنے اظہار خیال کے لیے چونکہ مکمل آزادی ہے, تو اس لیے میرا بھی ذہن یہی ہے, میری سوچ بھی ہے, اور جو میرا ایک انداز ہے جینے کا وہ بھی یہ ہے کہ ہم بے لاگ ہیں. میں جو بات میرے دل میں ہوتی ہے وہی میرے منہ پہ ہوتی ہے. تو وہ جو پروگرام ہے بے لاگ تجزیہ جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا, تو وہ پروگرام جو ہے وہ میری پرسنالٹی سے ملتا جلتا تھا, تو اس لیے میں نے وہ پروگرام جوائن کیا ہے. تو بڑا اچھا پروگرام ہے جی. تو کوئی خاص پیغام ٹیم BBC 11 ہیڈ لائن نیوز کو؟ خاص پیغام ٹیم BBC نیوز ہیڈ لائن کو یہی ہے کہ بیسٹ آف لک, محنت کریں اور محنت کریں. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں. تو انشاءاللہ ہم کچھ ہی عرصے میں اس چینل کو وہاں پہ لے جائیں گے جہاں پہ باقی چینل ابھی تک نہیں پہنچ سکے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. جی ناظرین, اس سالگرہ کے موقع پر ہمارے ساتھ ایک ننھے مہمان بھی موجود ہیں جو اس سالگرہ کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ اذان امین. آپ اس تقریب میں شامل ہوئے تو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ بہت اچھا محسوس کیا, اور آج کے انٹرٹینمنٹ کے بارے میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ آج جیسے کہ BBC 11 ہیڈ لائنس کی دوسری سالگرہ تھی, اس حوالے سے آج کا بہت مزہ آیا مجھے. تو بھرپور انجوائے کیا آپ نے اس پروگرام کو؟ جی. اور تو بچوں کے آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ بچوں کے پروگرام بھی شروع کیے جائیں؟ جی, بچوں کے پروگرام سارے شوٹ کیے جائیں, اسی سے تو بچوں کو پتہ چلے گا سارا کچھ. تو آپ اس کو پھر زیادہ واچ کریں گے؟ ابھی آپ واچ کرتے ہیں اس TV کو؟ یس. تو پھر آپ بچوں کے پروگرام جب شروع ہو جائیں گے تو پھر زیادہ واچ کریں گے پھر؟ یس. تھینک یو سر.